بچوں، آج ہمارا موضوع ہے حرف۔ حرف وہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی مصدر سے مشتق ہو۔ مشتق ہو کا مطلب ہوگا مصدر سے نکلا ہو، بلکہ اسم اور فعل کو ملاتا ہو۔ حرف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فعل اور اسم کو ملائے، لیکن یہ اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا، نہ دے گا۔ جیسے میں، تک، پر، اگر، جب، ایسے حروف، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ یعنی یہ اس کے ساتھ جب تک دوسرا لفظ نہ ملے، پورا جملہ نہ ملے، تو یہ معنی نہیں دیتا۔ جیسے میں کہوں گا میں، یہ ہوگا میں، مطلب پورا معنی نہیں، میں کون ہوں، کیا ہوں۔ یا اگر ہم نے بولا تو آگے اس کو کچھ نہ، اس کے آگے پیچھے کوئی لفظ نہ جوڑ دیا، کوئی ترتیب نہ دی، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو یہ حرف جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں۔ حروف کی اقسام آج ہم پڑھیں گے، حروف کی اقسام۔ حروف کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پہلا ہے حروف جار، جس کو ہم انگریزی میں پریپوزیشن ورڈز کہتے ہیں۔ حروف جار کیا ہوا؟ پریپوزیشن ورڈز۔ وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں، لیکن اپنا کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جیسے میں، سے، پر، تک، اندر، باہر، نزدیک، وغیرہ وغیرہ۔ 2-3 مثال دیتی ہوں۔ مثلا چھت پر کون ہے، اندر کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسرا ہے حروف استفہام، یعنی انٹروگیٹیو ورڈز۔ یہ وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، جیسے کون، کون سا، کہاں، کیسے، کب، کس طرح، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ کون ہے، آپ کب آؤ گے، آپ کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ہے اس کی قسم حروف شرط و جزا، جس کو ہم انگریزی میں کنڈیشنل ورڈز کہتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے اگر، وگرنہ، گو، جب، اگرچہ، ہر چند، جوں ہی، جب کہ، جوں جوں، وغیرہ وغیرہ۔ حروف شرط کے بعد جواب میں حروف جزا آتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا حروف شرط جزا۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو مطلب جیسے جب، جو، اگرچہ، جوں ہی، جب کہ، اس کے ساتھ ہی آتا ہے، اس کے بعد ہی آتا ہے حروف جزا۔ حروف جزا ہیں تو، تب، مگر، ہم، تاہم، پھر بھی، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں اس طرح، اگر پڑھو گے تو پاس ہوگے۔ اگر کے ساتھ ہم نے کیا جزا لگایا؟ تو۔ اگر پڑھو گے تو پاس ہوگے۔ جب محنت کرے گا تب پاس ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف عطف، یعنی کنجکشن ورڈز۔ وہ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں، جیسے اور، کر، کے، بھی، پھر، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا شکیل اور خالد آئے، اور گھر کا کام کر کے چلے گئے، پھر کھیل کے میدان میں بھی گئے۔ وہ اسکول کا کام کر کے اپنے ساز و سامان کے ساتھ میدان گیا۔ مثلا شب و روز، امیر و غریب، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو تھوڑا پیچھے، ان میں وہ حروف عطف ہے۔ اس کے بعد ہے حروف اضافت، یعنی کمپیریٹیو ورڈز۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نی، وغیرہ۔ مثلا اپنا گھر، اپنے کپڑے، اپنی جوتی، عورت کی چادر، ہمارے پھول، بچے کی سائیکل۔ پھر ہے حروف تردید، کنٹرڈکشن ورڈز۔ حروف تردید وہ حروف ہیں جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، جیسے یا کہ، یا نہ، چاہے کہ، خواہ امیر ہو یا غریب، چاہے بولیں چاہے نہ بولیں، اچھا ہو کہ برا۔
وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف استدراک، کوالیفائنگ کنجنکشن ورڈز۔ حروف استدراک وہ حروف ہیں جو پہلے جملہ کے شبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کیا جائے، جیسے بلکہ، گو، اگرچہ، مگر، ہاں، لیکن، البتہ، سو۔ مثلاً وہ لائق تو ہے لیکن محنتی نہیں، میں مصروف ہوں البتہ چھوٹا بھائی ضرور آئے گا۔ یہ اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اس میں البتہ جو ہے، البتہ بھی حروف استدراک ہے، تو بھی استدراک ہے، مگر بھی استدراک ہے۔ اس کے بعد ہے حروف استثناء، ڈسٹنکشن ورڈز۔ حروف استثناء وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں، جیسے ما، بن، بغیر وغیرہ۔ مجبوری ہے، مثلاً ہم کہیں گے، جملہ بنائیں گے، ایک مجبوری ہے مگر جانا پڑے گا، سب جائیں گے سوائے تمہارے، بن تو تیرے کون ہے، ہم نے کھا لیا لیکن وہ بیٹھا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہیں حروف نفی، جن کو ہم حروف نفرین بھی کہتے ہیں۔ حروف نفی جنہیں حروف نفرین بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں ہم ان کو نگیٹو ورڈز کہتے ہیں۔ حروف نفی وہ حروف ہیں جن سے نفی یا انکار ظاہر ہو، جیسے نہ، نہیں، مت وغیرہ۔ اس کی مثال میں دیتی ہوں، گھر کی آدھی نہ باہر کی، سارے اسے پسند نہیں، نہ ادھر نہ جانا، میاں نہ ستاؤ، بھائی نہ آنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف علت، پریٹینس ورڈ۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی امر کی وجہ ظاہر کریں یا سبب ظاہر کریں، جیسے اس واسطے، کیونکہ، چونکہ، لہٰذا، وغیرہ وغیرہ۔ مثلاً کیونکہ وہ بیمار ہے اس لیے نہ آئے گا، یہ اس کی مثال ہے۔ کیونکہ وہ بیمار ہے اس لیے وہ نہ آئے گا، کیونکہ جو ہے وہ حروف علت ہے۔ اس کے بعد ہے حروف قسم، اوتھ ورڈز۔ حروف قسم وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے بخدا، واللہ، خدا کی قسم۔ اس کی مثال میں دیتی ہوں، بخدا یہ کام ضرور ہوگا، وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف تاکید، سٹریس ورڈز۔ حروف تاکید وہ حروف ہیں جن سے کلام میں زور پایا جائے اور کسی بات کے لیے زور دیا جائے، جیسے ضرور، ہرگز، بالکل، تمام، کل، بے شک۔ یعنی اس میں ہم کہیں گے، کل آپ کے گھر آؤں گی، میں کل آپ کے گھر آؤں گی۔ جب ہم حروف تاکید کو استعمال کرتے ہیں، میں کہوں گی میں کل ضرور آپ کے گھر آؤں گی، مجھے یہ ضرور یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف ندا۔ حروف ندا یعنی کالنگ ورڈز، یہ وہ حروف ہیں جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، جیسے اے، او، ارے، اجی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہیں حروف تعصف۔ حروف تعصف یعنی ریگریٹ اور ریمارس ورڈز، وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں، جیسے ہائے، اف، ہائے ہائے، افسوس، صد افسوس، وغیرہ۔ انہیں حروف ندا اور افسوس بھی کہتے ہیں۔